شرح الصدور کی قسط نمبر 24 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ قسط نمبر 24 کا موضوع تھا فتنہ قبر اور فرشتوں کے سوالات کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی غیب دان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر مومن ہو تو نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ دائیں اور روزہ بائیں، اور دیگر بھلائیاں نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے قدموں کی جانب آ جاتے ہیں۔ سر کی طرف سے عذاب آئے تو نماز کہتی ہے یہاں تیرے لیے کوئی راہ نہیں، دائیں سے آئے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری جانب سے بھی تجھے راستہ نہیں ملے گا، بائیں سے آئے تو روزہ کہتا ہے میں تجھے یہاں سے داخل نہیں ہونے دوں گا، پھر عذاب قدموں کی جانب سے آتا ہے تو بھلائیاں نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کہتے ہیں یہاں سے بھی تجھے کوئی راستہ نہیں ملنے والا، پھر مردے سے کہا جاتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ گویا سورج غروب ہونے والا ہے، پھر کہا جاتا ہے جو کچھ ہم پوچھیں اس کا ہمیں جواب دینا، وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو، کہا جاتا ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو، وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو، کہا جاتا ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو، وہ کہتا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے، پوچھا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردہ کہتا ہے وہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں جو ہمارے رب کی ہاں سے روشن نشانیاں لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر عمل پیرا ہوئے، اسے کہا جاتا ہے تو نے سچ کہا، تو اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا، چنانچہ اس کی قبر کا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس فرمانے والی تعالیٰ کا یہی مطلب ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ حکم ہوتا ہے جہنم کی طرف دروازہ کھولو، چنانچہ جہنم کی طرف دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اگر تو اللہ عز و جل کا نافرمان ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، یوں اس کا رشک و سرور بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ میں اس سے بچ گیا، پھر حکم ہوتا ہے اب اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، چنانچہ دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ اور وہ نعمتیں ہیں جو اللہ عز و جل نے تیرے لیے تیار فرمائی ہیں، اب اس کا کیف و سرور اور بڑھ جاتا ہے، بس جسم کو وہیں رکھا جاتا ہے جہاں سے وہ بنا تھا، یعنی مٹی میں، اور روح کو پاکیزہ فضاؤں میں رکھا جاتا ہے، اور وہ پاکیزہ فضا ایک سب پرندہ ہے جو جنت کے درخت پر ہے، جبکہ کافر کی قبر میں عذاب سر اور پیروں کی جانب سے آتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، کافر ڈرتا کانپتا بیٹھ جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا، اسے نام معلوم نہیں ہوتا تو اسے بتایا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو، وہ کہتا ہے میں لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا، بس میں بھی وہی کہتا تھا، اسے کہا جاتا ہے تو نے سچ کہا، تو اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا، چنانچہ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس فرمانے والی تعالیٰ کا یہی مطلب ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھولو، چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اور اگر تو اطاعت گزار ہوتا تو اللہ تعالیٰ تیری کی نعمتیں تیرا مقدر ہوتی، یہ دیکھ کر اسے حسرت و ندامت اور زیادہ ہو جاتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، چنانچہ دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے یہ اور اس کا عذاب تیرا ٹھکانہ ہے، اب وہ حسرت و ہلاکت میں مزید ڈوب جاتا ہے۔ ابو عمر ضریر کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا یہ شخص اہل قبلہ میں سے ہوگا، انہوں نے کہا ہاں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا تو ہے مگر قلبی یقین کے ساتھ نہیں، بس یہ لوگوں کو کہتے سنتا تھا وہی کہہ دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آدمی کی قبر میں عذاب آتا ہے، بس جب وہ سر کی جانب سے آتا ہے تو
تو تلاوت قرآن اس سے دور بھگا دیتی ہے۔ جب ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو صدقہ روک لیتا ہے، اور جب قدموں کی طرف سے آتا ہے تو اس کا مسجد کی طرف چلنا عذاب کو بھگا دیتا ہے۔ اور صبر ایک کنارے پر موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر میں کہیں سے عذاب کے آگے بڑھنے کی جگہ دیکھوں تو سامنے آ جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ اگر عذاب مردے کے سر کی طرف پڑتا ہے تو تلاوت قرآن رکاوٹ بنتی ہے، اگر عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو نماز کا قیام کام دیتا ہے، اگر ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ کہتے ہیں یہ ہمیں صدقہ اور دعا کے لیے پھیلاتا تھا، ہماری طرف سے تو تیرے لیے کوئی راہ نہیں ہے، اگر عذاب منہ کی طرف رخ کرتا ہے تو ذکر اور روزہ سامنے آ جاتا ہے۔ یوں ہی نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے جب صبر ایک کونے میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر میں کہیں سے عذاب کے آنے پڑنے کی جگہ دیکھوں گا تو سامنے آ جاؤں گا۔ اعمال صالحہ اس کی طرف سے ایسے دفاع کرتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بھائی، اولاد یا گھر والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے اللہ عز و جل تیری آرامگاہ میں برکت دے، سو جا، تیرے بھائی اور تیرے دوست یعنی اچھے اعمال بہت ہی خوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں پاکیزہ جسم سے برآمد ہونے والی پاکیزہ روح ہے، اور جب وہ روح اپنے گھر سے قبر کی طرف چلتی ہے تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اسے جلدی لے جایا جائے۔ جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے سر کی طرف عذاب بڑھتا ہے تو اس کے سجدے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کے پیٹ کی طرف عذاب آتا ہے تو روزے ڈھال بن جاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ کو عذاب پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا صدقہ حائل ہو جاتا ہے، اس سے پاؤں کی طرف سے عذاب پڑنے لگتا ہے تو اس مومن کا نماز میں قیام کرنا اور مسجد کی طرف چلنا عذاب اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مومن کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، ہاں جس سے رب عز و جل چاہے تو وہ ضرور خوف زدہ ہوگا۔ پھر جب وہ اپنا ٹھکانہ اور اپنے لیے تیار انعامات دیکھتا ہے تو عرض کرتا ہے الہی مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اسے کہا جاتا ہے تیرے کچھ بھائی اور بہنیں ہیں جو ابھی تک نہیں پہنچے، لہٰذا اطمینان سے سو جا۔ جب کہ کافر کی روح جب بدن سے خارج ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں گندے جسم سے گندی روح نکلی ہے، اور جب اسے اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ آہستہ چلیں، اور پھر فرشتے ہوئے کہتا ہے مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں توبہ اور اچھے عمل کروں۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے جتنی عمر گزارنی تھی گزار لی، چنانچہ اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور اس کی حالت انتہائی کمزور ہوتی ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، زمین کے سانپ بچھو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ اپنے آنے والے معاملات کو دیکھتا ہے تو شدت سے خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح جلد نکلے، اور اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس کی روح کو آسمان کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے پاس دیگر ارواح مومنین آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے حالات پوچھتی ہیں، کسی کے بارے میں کہتا ہے میں فلاں کو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہے، اور جب کسی کا بتاتا ہے کہ فلاں مر چکا ہے تو وہ ارواح کہتی ہیں اس کی روح تو ہمارے پاس نہیں آئی، یقیناً وہ جہنمیوں کی روح کے ساتھ کر دی گئی ہوگی۔ مومن اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اسے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ عز و جل۔ سوال ہوتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس قبر میں ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اپنا ٹھکانہ دیکھ اور اطمینان سے سو جا۔ پھر اللہ عز و جل بروز قیامت اسے اٹھائے گا تو اسے ایسے لگے گا جیسے ابھی سویا تھا، اور جب اللہ عز و جل کے کسی دشمن کو موت آتی ہے تو وہ آنے والا عذاب دیکھتا ہے اور اس کی روح نکلنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات ناپسند فرماتا ہے۔ جب اسے قبر میں اٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے جانا ہی نہیں۔ سوال ہوتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے تو نے جانا ہی نہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ کہتا ہے تو نے معلوم ہی نہیں کیا۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اسے ایسی مار ماری جاتی ہے جس سے انسان و جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر حکم دیا ہوتا ہے منحوس کی روح
طرح پڑھا رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا منحوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے کیڑے مکوڑے اور سانپوں نے ڈسا ہوا ہو، پھر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔